نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة آل محمد اللهم صل على محمد قابل صد احترام ذی احتشام احباب اکرام قدر تاجدار ولایت شہنشاہ ولایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج ان کے یوم ولادت پر ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والے عاشقان علی شیر خدا اور جتنے بھی عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ تمام دوستوں کو ولادت علی شیر خدا کا یہ عظیم دن مبارک ہو۔ دعا ہے رب کائنات ماہ رجب کی ان ساعتوں کے صدقے امت مسلمہ کے حوالے پہ کرم فرمائے۔ آج کا دن یقیناً بہت بڑا دن ہے، انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر آج کے دن علی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو کائنات میں انقلاب آیا، اور آج کے دن پاکستان میں تحریک منہاج القرآن نے اپنی انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں، پاکستان میں خارجیت کا خاتمہ ہوگا اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فضل و کرم سے دعا کرے رب کائنات یہ حضور شیخ الاسلام کی جو تحریک اٹھی ہے اس کو اللہ رب العزت کامیابی کے ساتھ فرمائے۔ دوستان محترم، مجھے تو سچ بات ہے آج صاحب الرحمان کے جو قصیدہ نے اتنا سرور دیا کہ میں نے تو خطاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ولادت بھی بیان کرتی ہے، سعادت بھی بیان کرتی ہے، شجاعت بھی بیان کرتی ہے۔ علی شیر خدا کی عظمت کا جو ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے تو میرا تو سارا خطاب ہی چرا لیا ہے آج صاحب الرحمان نے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو، حبیب کو اور ساکن کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو ثابت قدمی دے ایمان پہ، اور جس طرح یہ منہاج القرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ میں اس کے بعد امام بارگاہ محمد والی محمد کی انتظامیہ کو، جملہ احباب کو سات بار مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی اس عظیم سعادت بھری گھڑیوں میں ہم سب دوستوں کو مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا اور اس دار کفر میں مولا علی شیر خدا کے دن کو یاد رکھا اور خوبصورت انداز میں منایا۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہر سال ہمیں اس دن کو، اس دن کی عظمت کی طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دعا کلمہ تلاوت کی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الدحا کے اندر ارشاد فرمایا، اس کو سورہ البلد میں کہتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، تھوڑی سی اس کی آواز جو ہے بسم اللہ نیچے سے
ویسے نہ لگے. آواز بلند تر صلوات. تھوڑی سی آواز اس کی ایسی کریں تاکہ میرا اپنا بھی الحمدللہ ساؤنڈ اپنے بندوں کو تو میں ویسے بھی سنا دوں گا. سبحان اللہ. صحیح ٹھیک ہے. بسم اللہ. اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ کو رب کائنات نے اس آیہ کریمہ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں اس آیہ کریمہ کی تشریح میں آج ایک ایسا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مجھے آج دوپہر کو بھائی یوسف کہنے لگے کہ علامہ صاحب اس آیت پہ آج تھوڑا غور کریں، تو میں سوچتا رہا اور پھر میں اس نقطے پہ پہنچ ہی گیا جہاں یہ مجھے لانا چاہتے تھے. ماشاءاللہ. جب انسان کسی چیز پہ سوچتا ہے تو بندہ منزل اپنی پا ہی دیتا ہے، مراد پا ہی دیتا ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اس کائنات ارض و بالا کا سب سے زیادہ محبوب اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم انسان بنا کے بھیجا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر سورہ والضحیٰ میں یوں فرمایا لا اقسم بہذا البلد. سورۃ البلد میں شہر مکہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ میرے مصطفیٰ تو شہر مکہ میں خرام ناز کرتا ہے. ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے والد کی اور قسم ہے اولاد کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان ہے اور متصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی عظمت کا بیان ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کیا کہ جن گلیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، رب کائنات نے ان گلیوں کو بھی قرآن بنا دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. اور پھر یہ کہہ کر رب کائنات نے اگلی آیت میں قسم ہی اٹھا لی. ایک سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ کیا تو نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مکہ میں تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. کیا باری تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی قسم نہیں اٹھاتا. اسپیکر کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، یہ کدھر ہے؟ اس کی طرف دیکھیں، اس کی وجہ سے ساؤنڈ نزدیک ہے نا، نزدیک ہے تو ہو جانا کرتا. ہاں اب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک. یہ دیکھیں، یہ بندے کاریگر ہمارے پاس بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ موقع لے ہوئے اللہ تعالیٰ سلامتی کا فرمائے. آج خوشی کا دن ہے، آج بہت خوشی کا دن ہے. یہ ولادت علی شیر خدا کا دن ہے. ساری کائنات میں جشن منائے جائیں آج کے. کیا باری تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں. کیا اس لیے قسم اٹھاتا ہے مقام ابراہیم میں؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا، وہ تو پہلے بھی تھا. باری تعالیٰ کیا اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں حتیم و مطاف ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا. کیا اس لیے قسم اٹھاتا ہے باری تعالیٰ کہ یہاں صفا و مروہ ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا. کیا باری تعالیٰ اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں آب زمزم ہے؟ فرمایا نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا. باری تعالیٰ کہ اس لیے مکہ قسم اٹھاتا ہے کہ یہاں سنگ مرمر ہے؟ فرمایا حجر اسود ہے؟ فرمایا نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا. تو باری تعالیٰ حجر اسود بھی ہے، تیرا گھر بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، یہ ساری پاک نسبتیں ہیں، تو باری تعالیٰ ان کے ہوتے ہوئے قسم نہیں اٹھاتا. تو پھر قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے مصطفیٰ تو شہر مکہ میں خرام ناز کرتا ہے. مکہ کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی ہیں، تیری سانسوں کی خوشبو جس طرف بکھر جاتی ہے مصطفیٰ، لوگ تیری خوشبو سے تجھے پہچان لیتے ہیں. اب رب ہو کر جی کرتا ہے مصطفیٰ میں تیرے شہر کی قسمیں اٹھاؤں.
تیری گلیوں کی قسمیں اٹھاؤں اور فقط حبیب تیرے شہر کی قسم نہیں اٹھاتا. بھئی شہر پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے. شہر میں پہلے حضور علیہ السلام کے والدین تھے. حضور علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو رب کائنات نے جب حبیب علیہ السلام کی ولادت کی گھڑیاں آئیں تو 7 شہر کی قسمیں تو اٹھائی ہی. فرمایا ووالد وما ولد, مجھے قسم ہے مصطفیٰ اس والد کی اور قسم اس اولاد کی جو پیدا ہوئی ہے. ووالد, پورے قرآن میں ماں کی تو قسم ہی نہیں ہے, والد کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے. وہ قسمیہ ہے. تو یہاں سے ایک معنی تو یہ مراد لیا گیا کہ یہاں سے مراد ہر والد اور ہر اولاد ہے. ایک رشتہ ہے والد کا. کتنی قربانیاں دی ہمارے والد نے ہماری خاطر. آج ہم بھی پردیس کاٹ رہے ہیں اولاد کی خاطر. والد کا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. والد کی جو بس بیٹا جب کوئی اسپیکر ہونا چاہے ٹھیک ہے, والد کی جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے. والد راضی ہو تو رب راضی ہوتا ہے. اس لیے والد کی قسم اٹھائی کہ اس کی قربانی بڑی ہے. کتنی محنت کرتے ہیں صبح شام, پردیس میں کتنی تکلیف کاٹ رہے ہیں اولاد کی خاطر. تو والد کا احترام, والد کا مرتبہ, والد کا مقام, بس وہ راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے. اور اگر والد ناراض ہو جائے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو یہاں سے اولاد اور والد کا جو رشتہ ہے اس کا بیان کیا. ووالد وما ولد, ہر والد کی قسم اور ہر اولاد کی قسم. اولاد کا والد کے ساتھ ایک رشتہ ہے, اس رشتے کی قسم اٹھائی. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. اور اگر والد اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا حق ادا نہ کر سکا تو پھر جو اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے والد کی وہ ذمہ دار ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیں, یہ والد کی ذمہ داری ہے. اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرے, اس پر یہ فرض ہے. اولاد چھوٹی ہو تو اولاد کے حق ہیں والدین پر. والدین پہ فرض ہے کیا, اس کی اچھی ایجوکیشن ہو, اس کی اچھی تعلیم ہو, اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے, اس کے پلنے کھانے پینے کے اچھے انتظامات کرے. یہ والد پر فرض ہے. اور جب اولاد جوان ہو جائے اولاد کا فرض اب شروع ہوتا ہے. اگر والد نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہو, وہ تو عیاشیوں میں پڑا رہا ہو, جوانی اس نے دوسری غیر عورتوں کے ساتھ گزارتی ہو, شراب پیتے گزارتی ہو, اولاد نے اپنے والد کو کبھی سچ بولتے نہ دیکھا ہو, اپنے والد کو کبھی قرآن کی تلاوت کرتے نہ دیکھا ہو, اپنے والد کو کبھی مسجد میں جاتے نہ دیکھا ہو, امام بارگاہ نہ جاتے دیکھا ہو, گھر میں اسلام کا ماحول نہ ہو, دین کا ماحول نہ ہو, کبھی اچھی بات کرتے نہ دیکھا ہو. اب جب اولاد جوان ہو جائے گی, اب باپ اسے کہیے کہ تم میرا ادب کرو, وہ کہے گا بابا تیرا ادب کیوں کروں, تو نے اپنی کون سا کردار میرے سامنے رکھا ہے. اب اپنا فرض لینے کے لیے آپ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے. اولاد پہ فرض ہے والدین کا ادب کرنا, اولاد پہ فرض ہے ماں باپ کا حق ادا کرنا. جب اولاد جوان ہو جائے گی, مگر اگر اس کو جوان ہونے میں ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا ہو, تو اس لیے ہر والد اور ہر اولاد کا رشتہ جو ہے اس کی قسم اٹھائی کہ والد بھی اپنے فرائض پورے کرے, اولاد بھی اپنا فرض تب پورا کرے گی. اگر والد نے اپنا حق ادا نہ کیا ہو, جس ماں نے اپنی بیٹی کو دودھ ہی نہ پلایا ہو, جس باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے کھلائے نہ ہو, جس ماں نے کبھی اپنے بچے کو قرآن ہی نہ سنایا ہو, جو ماں اپنے فیشن میں پڑی رہی ہو, باپ نے کبھی توجہ نہ دی ہو, بیٹیاں جوان ہو جائیں. بھئی اب جس باپ نے کبھی اپنے بچے کا منہ نہ چوما ہو, پیار نہ کیا ہو, تو وہ کیسے یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا ادب کرو. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, وہ بیٹھا ہوا تھا, اتنی دیر میں امام حسن علیہ السلام آ گئے, امام حسین میرے آقا نے پکڑا, چومنا شروع کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو 11 بیٹے, میں نے تو کبھی چوما ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت تعلق یہ دوستانے محترم ذمہ داری ہے. اگر ہم آج نہ بدلے, بات کڑوی ہے, اگر ہم نے آج اپنی جوانی میں اپنے آپ کو اپنی اولاد کی خاطر نہ بدلا تو دوستانے محترم پھر کل بڑھاپے میں جا کے شکوہ نہ کیجیے گا کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. اس لیے کہ جس والد نے, جس ماں نے اپنی اولاد کو حب رسول نہ سکھایا ہو, ادب قرآن نہ سکھایا ہو, حب اہل بیت نہ سکھائی ہو, جس نے
نے اپنی اولاد کو اہل بیت سے ادب کرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنے کا سبق نہ دیا ہو، اور والدین پہ واجب ہے ان کی بے ادبی کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے۔ والدین وہی ادب کے حقدار ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ادب مصطفیٰ سکھایا ہو، ادب قرآن سکھایا ہو، ادب اہل بیت سکھایا ہو۔ جن والدین نے اولاد کا حق اور فرض ادا کیا ہو ان کے لیے لازم ہے ان کا بھی ادب کیا جائے، اور جنہوں نے نہ خود ادب کیا نہ اولاد کو سکھایا ان کے لیے لازم اور واجب ہے کہ ان کی بے ادبی ہو، ان کی گستاخی ہو، ان کی اولاد ان کے ساتھ برا سلوک کرے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے والد ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ووالد وما ولد، ہر والد اور ہر اولاد کی قسم۔ ایک معنی یہ بیان ہوا، اور ایک معنی یہ بیان ہوا کہ یہاں والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اولاد سے مراد جمیع بنی آدم ہے۔ ووالد وما ولد، مجھے آدم کی قسم اور ساری اولاد بنی آدم کی قسم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی عظمت دی ہے، کتنا بڑا مقام دیا انسان کو۔ ہر انسان جو بھی ہم اولاد بنی آدم ہے یا نہیں، تو اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، انسان کی عزت ہے، تکریم ہے انسانیت کی، اور اتنی عزت اور تکریم ہے کہ رب کائنات نے اسی انسان کو سامنے بٹھا کے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہوا ہے۔ کروایا یا نہیں کروایا؟ بولیے بھئی، اتنا بڑا جو مقام اور مرتبہ دیا۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات، جب آدم علیہ السلام کو بنایا نا، آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام کو جو عزت برتری دی فرشتوں پر، وہ عبادت گزار بھی تھے، تقویٰ طہارت سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، اور اس علم کی برکت دے کر، اس کی فضیلت دے کر کہا چلو چیزوں کے نام بتاؤ، نہیں بتا سکے، فرمایا سجدہ کر دو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، خود نہیں جھکا، خود نہیں جھکتا۔ آدم علیہ السلام کو عظمت بزرگی دینی تھی، کہا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، خود شامل بولیے، کیونکہ فضیلت آدم علیہ السلام کی بات تھی، اس میں رب کائنات خود شامل نہیں ہوئے۔ اور جب فضیلت مصطفیٰ کی باری آئی، جب مقام مصطفیٰ کی باری آئی، حضور علیہ السلام کو عزت دینا چاہیے، مقام دینا چاہا، مرتبہ دینا چاہا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کا فرشتوں ٹھہرو، وہ آدم تھے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرو، خود نہیں کیا، وہ آدم تھے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، پہلے درود و سلام میں پڑھوں گا، تم بعد میں پڑھو۔ حبیب علیہ السلام کی باری آئی تو اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو ہر انسان کی عزت، دیکھیں اسلام کے اندر انسان تو دور کی بات ہے، ایک جانور کی بھی عزت ہے۔ بکرا ذبح کرنے ہو، جانور قربانی کا ذبح کرنا ہو، تو اس کا ادب ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات مجھے بتائیں، میرے امام کے پاس ایک شخص آیا، امام زین العابدین کے پاس، مسئلہ پوچھتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ بدبخت انسان، یزید کتے، جب تو حسین کی آل کو کربلا میں ذبح کر رہا تھا تب تجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ ایک انسان کی اتنی عزت ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کی آل کی پاکیزگی، ان کی طہارت جن پر قرآن گواہ ہو، جو علی شیر خدا کا پاک خون ہو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پاک خون ہو، انہیں میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا ذبح کر کے تو نے یہ سمجھا تھا تو فتح پالے گا؟ نہیں، بدبخت، تیری ساری ذریت بھی آ جائے مگر حسین اور حسینی کردار کو نہیں مٹا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، منکران اہل بیت پہ لعنت۔ ووالد وما ولد، ہر آدم علیہ السلام کی قسم اور اس کی ساری، بولیے، انسانیت کا درس ہے۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کرنا، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی روپ بدل کر۔ یہ اس کا اپنا روپ ہے، اس نے اپنے روپ پہ انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ ووالد وما ولد، ہر آدم علیہ السلام کی قسم اور اس کی پوری ذریت کی اولاد کی قسم،
اور تیسرا معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا ووالد وما ولد، یہاں والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ووالد وما ولد، اور اولاد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات نے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی تو رب کائنات نے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر فرمایا ووالد وما ولد، میرے مصطفیٰ تیرے شہر مکہ کی قسمیں تو اٹھا رہا ہوں، مگر حبیب چونکہ تو کائنات میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تیری ولادت ہو رہی ہے، میں نے کبھی ابراہیم علیہ السلام کی قسم نہیں اٹھائی، میں نے کبھی آدم کی قسم نہیں اٹھائی، کبھی اسماعیل علیہ السلام کی قسم نہیں اٹھائی، میں نبیوں کی قسمیں اٹھایا نہیں کرتا، مگر مصطفیٰ چونکہ تو کائنات میں جلوہ گر ہو رہا ہے، جا تیری ولادت کے صدقے تیرا پاک نور جس باپ کی پیشانی میں چمکا، جب نور مصطفیٰ پیشانی آدم میں چمکا، مجھے آدم کی قسم، پیشانی نوح میں چمکا، مجھے نوح علیہ السلام کی قسم، چلتے جائیے، پیشانی ابراہیم میں چمکا، مجھے ابراہیم کی قسم، مجھے اسماعیل کی قسم، مجھے عبد المطلب کی قسم، محمد مصطفیٰ مجھے تیری ولادت کی قسم۔ ووالد وما ولد، یہاں سے والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اولاد سے مراد محمد۔ اور چوتھا معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا ووالد وما ولد، اس والد سے مراد حضرت عبد المطلب ہے، ووالد وما ولد، اور اولاد سے وہ اولاد مراد ہے جو حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے، ووالد وما ولد۔ اور پھر آگے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جب لائیں گے تو حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب، بھئی اللہ رب العزت نے جب ہر اولاد کی قسم اٹھائی تو جو اولاد حضرت عبد المطلب سے ہوگی اس کی بھی قسم اٹھا لی، ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے عبد المطلب کی، اس کی اولاد کی قسم، مجھے عبداللہ کی قسم، مجھے ابو طالب کی قسم۔ اب یہ پوری اولاد کی قسم، اب جس والد کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا لے تو آج کوئی بدبخت 4 جماعتیں پڑھا ملا کہ ابو طالب کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا تو پھر تیرے ایمان کی کون خبر لے گا؟ جو علی شیر خدا کا والد ہو، بھئی جن کی قسم قرآن اٹھا لے گا، بھئی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہر والد کی۔ اور چوتھا معنی جو بیان کیا تو مجھے عبد المطلب کی قسم، پھر آگے آئے گا حضرت عبداللہ کی قسم، ابو طالب کی قسم، جو بھی اولاد ہوگی ہر اولاد کی قسم اللہ نے اٹھا لی۔ تو جن کو اللہ قسم اٹھا لے اب تم ان کے ایمان کے بارے میں کتابیں لکھتے پھرتے ہو، ایمان ملا کہ نہیں ملا یہ بتائیں۔ علی شیر خدا کا نور کسی بے ایمان کے پیشانی میں جا سکتا ہے؟ بھئی جن کی ولادت اللہ کعبہ میں کر رہا ہو، یہ بھی ثاقب نے جو پڑھی بات، تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا تو ابھی تک عقل کے اندھوں کو جن کی عقل پہ پردے پڑے ہیں وہ انہی باتوں میں گم ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے ایمان ابو طالب پہ 72 قرائن پوری کتاب لکھ دی ہے، 72 قرینے دیے ہیں، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ کیوں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علی شیر خدا کو کندھوں پہ بٹھا کے بت توڑوا دیے ہوں، بھئی کوئی یہ کہے اس کے والد کو ایمان نہیں، عجیب عقل کے اندھوں کی بات ہے۔ اس لیے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ موضوع چلا جائے گا۔ تو حضرت علی شیر خدا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریبی عاشق ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنا بستر عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نور نظر لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام ان کا رشتہ عطا فرمایا ہے، اپنا بھائی کہا، ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے۔ مواخات مدینہ جب ہوئی حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصار کو بھائی بنا دیا، مواخات مدینہ ہو رہی ہے، علی شیر خدا کو چھوڑ دیا، سب کو بنا دیا، علی شیر خدا کو نہیں بنایا، تنہا رہ گئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، میں علی ہوں۔ فرمایا علی تجھے اللہ نے میرا بھائی زمین اور آسمان پہ بنا دیا۔ اب علی شیر خدا کا ادب دیکھیے، علی شیر خدا کا ادب دیکھیے، یہ علی شیر خدا کی ڈوبا سورج پلٹ رہا ہے، فاتح خیبر بنایا جا رہا ہے، علی شیر خدا کو فاتح خیبر بھی بنایا جا رہا ہے، سورج بھی پلٹایا جا رہا ہے، اور کئی بار صحابہ کرام درمیان بیٹھ کر علی کو بھائی بھی کہا جا رہا ہے، گھر میں رکھا بھی ہے، پالا بھی ہے، ساتھ بھی رکھا بچپن سے لے کر۔
اور علی شیر خدا نے آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھ لیں، ایک بار بھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ یار ادب تو دیکھو، یہ ادب تو دیکھو۔ اگر علی شیر خدا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ دیتے تو میرے آقا اوروں جیسے ہو جاتے، جیسے اوروں کے بھائی ویسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علی شیر خدا کے بھائی، تو علی شیر خدا نے کبھی بھائی کہا ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ وہ مثل ہو سکتا ہے نہ کوئی بن سکتا ہے۔ علی شیر خدا نے یہ ادب مصطفیٰ سیکھ لیا تھا کہ یہ تو ان کا مقام ہے، وہ لاکھ بار کہیں مگر میرا ادب یہ ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اور پھر جب جو غلامی میں پورا ہو جائے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام غدیر خم پر اسی کو مولا بھی بنا دیں۔ بھئی جس نے ادب کا حق ادا کر دیا، جس نے ادب کا حق ادا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی بھر میرے آقا نے فرمایا نہیں میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد یہ قافلہ پلٹا، 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس موقع پہ موجود ہیں۔ جب مقام غدیر خم آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ روک لیا۔ اب دیکھیں غلاموں کو جو غلامی میں رہتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، انہیں کیا مقام پھر دیا جاتا ہے۔ قافلے رک گئے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک لیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لگایا گیا، اور ممبر تبھی لگتا ہے کو بڑا اعلان کرنا ہو۔ رستے میں دوران سفر تو چھوٹی موٹی تو بات تھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر لگوایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں شاید اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ ملوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اب میری ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے غلاموں شاید اگلے سال میں یہاں تمہیں نہ ملوں، مگر سنو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع غدیر خم کے موقع پر اس حدیث کی بے شمار جو روایات ہیں جن کو حضور شیخ الاسلام نے جمع فرما دیا اور میرے سامنے پڑھی ہے۔ یہ پوری کتاب ہے میرے سامنے، یہ دیکھیں یہ کتاب المناقب ہے، یہ حضور شیخ الاسلام نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کے پورے مناقب پر یہ پوری کتاب ہے، ہزاروں حدیث میں جمع فرما دی ہیں۔ چن چن کے ایک حدیثات میں آپ کو اس میں سے چند دانے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بعد لن تضلوا، اگر میرے بعد ان 2 چیزوں کو تھام لو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیتی و عترتی، اور دوسری اپنی اہل بیت اور اپنی عترت دے کے جا رہا ہوں۔ توجہ رکھنی ہے، کائنات میں ذاتیں 2 ہیں، ایک ہے ذات خدا، ایک ہے ذات مصطفیٰ۔ خدا نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ نے اہل بیت عطا فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ قرآن والوں کو چھوڑنا۔ قرآن میں تو تمہارا اختلاف ہوگا نہیں کیونکہ اس کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ ہاں اگر کبھی کسی چیز میں اختلاف آ جائے نا تو پھر ایسا کرنا ان کو دیکھ لینا یہ چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کے جانا، یہ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی شیر خدا کی طرح، آپ نے کیا آقا ادھر کھڑا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی شیر خدا کو قریب بلایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منبر پہ کھڑا کر لیا، وہ جو منبر تھا اوپر کھڑا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتشهدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں، میں تمہارا ولی ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا بلا بلا، آقا حق ہے حق ہے حق ہے، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آقا آپ ہمارا سب کچھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی ولایت کا اقرار کروایا، کیا میں تمہارا ولی ہوں؟ اتعلمون انی اولا
بالمؤمنین من انفسہم کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں، میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارا مالک ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ کیا گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا ہم دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ولایت کا اعلان کروا لیا، سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا بلا بلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ہوا میں بلند کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علیوں ولیکم من بعدی، میرے بعد تمہارا ولی میرا علی ہوگا۔ کیوں؟ کہ میں نبوت کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، میں خاتم الانبیاء بن کے آیا، خاتم المرسلین بن کے آیا۔ ارے نبوت نہیں آئے گی، لوگوں سنو، آج کے بعد نبوت کا فیض اگر کسی نے پانا ہو وہ علی شیر خدا کے دروازے سے پانے گا۔ علی شیر خدا کی ولایت کا دروازہ کھول دیا، نبوت کا دروازہ بند کیا اور ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا علیوں ولیکم من بعد، میرے بعد تمہارا ولی میرا علی ہوگا۔ پھر میرے آقا نے ابھی بات ختم نہیں کی، پھر دعا کے ہاتھ اٹھائے، اللہم والی من والا وعادی من عادا، واللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے۔ اللہ موالی من والا، واللہ تو اس کا ولی بن جا، اس کا مددگار بن جا، جو علی کو ولی مانے مولا اس کی مدد کرتا رہے۔ ومن عادا، جو علی سے بغض رکھے مولا تم اس سے دشمنی رکھ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لاکھ صحابہ کے سامنے علی شیر خدا کو اس غلامی رسول کا یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے بعد اتنے صحابہ کو بھی جمع ہونے نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے کل صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ سنو، میرے بعد میری اس روحانی ولایت کا وارث میرا علی ہوگا، میرا علی ہوگا، میرا علی ہوگا۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع برخاست کر دیا۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، یہاں تک تو بات کرتے ہیں، اگلی بات ہڑپ میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، اللہ کی عزت کی قسم، حدیث پورا مضمون سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام اپنے خیموں میں چلے گئے، علی شیر خدا خود بیان فرماتے ہیں جب خیموں میں چلے گئے، شام کا وقت ہوا تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے خیمے جو باہر کسی نے آ کے آواز دی علی شیر خدا باہر آؤ۔ جب باہر نکلے تو دروازے پہ 2 اکابر صحابہ کھڑے تھے، ایک کا نام تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے فرماتے علی تجھے مبارک ہو، انت مولا یا و مولا کل مومن علی، آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ علی کو سب سے پہلے جس نے مولا مانا وہ کوئی اور نہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کا تو یہ تعلق تھا، پتہ نہیں کس نے آ کے درمیان میں خنجر مار دیا اور علی شیر خدا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان یہ فاصلے ڈال دیے۔ ذرا حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، وہ ایک دوسرے کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے، فرق نہیں رکھتے تھے، ہم نے ڈال دیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ ارے صحابی رسول جس نے آقا علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، صحابی کی تعریف سمجھ لیں، اپنی کوئی بھی شخص زبان کھولنے سے پہلے ڈرے اللہ سے، پوری کائنات کی طہارتیں مل جائیں، سارے تابعین تبع تابعین مل جائیں، مل کر بھی کسی ایک شخص کو صحابی نہیں بنا سکے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا وہ ایک شخص بھی صحابی بنا؟ بولیے، ساری کائنات مل جائے، نہیں بنا سکتی۔ صحابی وہی ہے جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھ لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہ درجہ دیا کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھیں تو وہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو بن جائیں گے، مگر صحابی بولیے۔ پھر صحابہ کرام میں درجہ بندیاں ہیں، جس سے صحابی کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جو صحابی بنا وہ ایمان اور زیارت سے بنا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بھی شخص اپنی زبان کھول دے اللہ سے ڈرا کرے کہیں اس بات پہ پکڑ نہ ہو جائے۔ تو علی شیر خدا کو حضور علیہ السلام نے مولا بنا دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسی زمانے میں، یہ صحابہ کرام کا پیمانہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال واللہ ما كنا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور علیہ السلام کے عہد میں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کو پہچاننے کے لیے پیمانہ رکھا تھا. پھر منافق اور مومن، یہ منافقین کا ٹولہ تبھی سے چلا آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں ہم نے پیمانہ رکھا، کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافق کو پہچاننے کا پیمانہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں اللہ ببغض علی، ہم علی کا نعرہ لگاتے، علی کی بات کرتے، جو علی کی بات سن کے بھاگ جاتا، جس کے سینے میں تنگی آ جاتی، ہم جان لیتے یہ منافق ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہم جان لیتے یہ منافق ہے. جو علی سے محبت کرتا ہم جان لیتے یہ مومن ہے. علی سے محبت یہ ایمان ہے، علی سے بغض یہ منافقت و خارجیت. علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. اور علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے تو. تو حضرت علی شیر خدا کو یہ پیمانہ آج بھی اپنے پاس رکھ لیں اور آج بھی کام کرتا ہے. یہ جو نسخہ ہے، یہ حدیث، اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا معجم کبیر کے اندر، اور معجم الاوسط امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر حدیث پاک کو نقل کیا ہے. اور آج بھی یہ پیمانہ چلتا ہے. اگر آپ دیکھنا ہو مومن اور منافق کا فرق، علی کا نام لیں تو مومن تو خوش ہو جاتا ہے، اور جو منافق ہے اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، یہ دفع ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہی کالا ہو جاتا ہے. اور جو علی کے نام سے خوش ہو جائے، کیونکہ آگے آپ کو بتاؤں گا. اور پھر صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کو حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس حدیث پاک کو بیان فرمایا. اور یہ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. امام مسلم نے، یہ صحیح ستہ کی بڑی کتاب ہے. امام نسائی نے، یہ بھی صحیح ستہ کی کتاب ہے. ابن حبان نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا، والذی فلق الحبہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے دانے کو پھاڑا، اس میں اناج اور نباتات پیدا کیے. اور پھر فرماتے ہیں بارہ النسمتا، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ مجھے حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد دیا، مجھ سے یہ ان کا وعدہ ہے، یہ عہد ہے. فرمایا ان لا یحبنی الا مؤمن، کہ علی تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ صرف جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا. حضور علیہ السلام نے علی شیر خدا کو یہ عہد دیا ہے، علی شیر خدا کو یہ پیمانہ دیا ہے کہ علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا. ولا یبغضنی الا منافق، اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے بغض رکھے گا. علی جو مومن ہوگا اس کی پہچان ہوگی، مومن کی پہچان یہ ہوگی وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور منافق کی پہچان یہ ہوگی وہ تجھ سے بغض رکھے گا. اس لیے آج کے دور میں اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو، جو علی علی کرے سمجھ لو یہ مومن ہے، جو علی کا نام سن کے بھاگ جائے جان لو وہ منافق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. امام حاکم نے حدیث پاک کو نقل کیا، امام طبرانی نے حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا اور آگے بیان کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے. یہ بیان ہے میرے مصطفیٰ کے، علی شیر خدا کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. ہم نے عبادت سمجھی ہے لمبے لمبے چلے کر لو، نمازیں پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو. دل میں بغض ہو تو پھر نماز کسی کام کی نہیں. دل میں محبت ہو، علی کی گلیاں دیکھ لو، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اور پھر دوسری حدیث، اس کو حضرت عمران بن حسین نے نقل کیا. امام حاکم نے اس حدیث کو فرمایا حدیث صحیح ہے، اور فرماتے ہیں قال النظر الی علی عبادہ، ادھر تھا چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہاں فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی گزرگاہ کو تکنا. جس گلی سے علی گزر جائے، کسی نے علی کے چہرے پہ نظر نہیں پڑی، بس آپ گزر گئے، علی کے گزرگاہ کو تکنا بھی، جدھر سے گزر جائے اس جگہ کو تکنا بھی عبادت بن جاتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا درجہ بیان فرما دیا کہ اس گزرگاہ کو تکنا عبادت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول النظر الی علی عبادت. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، امام دہلوی نے نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت. اب یہ دیکھیں یہ کیسی حدیث آ گئی. علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی علی کہنا بھی عبادت ہے، نعرہ حیدری لگانا بھی عبادت ہے، دمشق قلندر کہنا بھی عبادت ہے، نگر نگر گلی گلی علی علی کہنا بھی عبادت ہے، علی کی منقبت پڑھنا بھی عبادت ہے، علی کو مشکل کشا کہنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. بس ذکر علی کی عبادت، یہ عبادت رکھ لو، علی علی کرتے جاؤ، عبادت بڑھتی چل جاتی ہے. علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہے، احادیث دے رہا ہوں. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح فرما دی. اب کوئی کہے جی یہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں؟ 5 نعرہ 5 سوا لاکھ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کے نعرے لگایا کرو. بھئی نعرہ مکمل ہی نہیں ہوتا. وہ ساتھ میں ہوتا ہے سکھ لوگ جب کھاڑے میں جاتے ہیں علی علی کرتے ہیں، ارے سکھ تو مانے، اپنے مسلمان ہو کر علی سے بغض رکھتا ہے. اپنے اوپر تو لبادہ بھی ایمان کا اوڑے اور پھر بغض بھی رکھے، کیا تیری عبادت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح کر دیا کہ جو مومن ہے وہ علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. مومن کی نشانی یہ ہے وہ علی کرتا رہتا ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محبت کیسی تھی، یہ اس حدیث پاک کو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا اور اس کو ابن عساکر نے روایت کیا. فرماتی ہیں قال رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کو میرے بابا بکر کثرت کے ساتھ تکتے تھے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے. فقلت له یا اباتی، میں نے کہا اے ابا جان اراکا تو کثر النظر الی وجہ علی. ابا جان میں کئی بار دیکھتی ہوں کہ جب بھی دیکھتی ہوں آپ علی کے چہرے کو بس تکتے ہی رہتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر علی کا مکھڑا ہی دیکھتے رہتے ہیں. بات کیا ہے؟ فقال یا بنیہ، اے میری بیٹی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے سنا، یقولو میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے. بیٹی عائشہ میرا ایمان یہ ہے میں تکتا علی کے چہرے کو ہو کرتا عبادت رہتا ہوں. یہ تو صحابہ کرام کا ایمان تھا، وہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت جانتے تھے. پھر ان میں کیسے دوری ہو سکتی ہے؟ ارے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی صحابہ سے بغض نہیں رکھتے، یہ بات یاد رکھیں. جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ اہل بیت سے، وہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو اس بغض میں کر رہے ہیں. مگر ہم الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں. اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو سنی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو چپ کر کے بات کو چھپا دیتی، اپنے بابا سے تو سنی تھی، کسی کو بتاتے ہی نہیں، مگر ساری کائنات کو روایت کر دی کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا، ان کو اتنا بڑا مقام دیا. یہ بھی حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے اور یہ صحیح ستہ کی روایت ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، امام نسائی نے، اور ابن ابی شیبہ نے حدیث پاک کو روایت کیا. علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں ان علی قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، ادھر اس کی یمن کے عامل اور گورنر بنا کے بھیجا. فقلتو یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ تب آسنی وانا شباب، آقا یا رسول اللہ میں تو ابھی بالکل نوجوان ہوں اور آپ نے مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے. اقضی بینہم ولا ادری ما القضاء، تو اتنے بڑے فیصلے میں کیسے کروں گا آقا یا رسول اللہ، ابھی نوجوان ہوں، چھوٹی سی عمر ہے، تو آپ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی تو میں کیسے فیصلے کروں گا، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں فضرب بیدی فی صدری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک میرے سینے میں مارا. حضرت علی شیر خدا حدیث بیان فرماتے ہیں فضرب بیدی فی صدری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا. ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم اہد قلبہ، اے اللہ
تو علی شیر خدا کے قلب کو دل کو ہدایت عطا فرما دے وثبت لسان ہو اور اس کی زبان سے ہمیشہ حق نکلے حق نکلے حق نکلے حق پر ثابت کرنی عطا فرما دے فرماتے فقال قال فما شققت فی قضاء بین اثنین فرماتے اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ اپنا دست مبارک مار دیا دعا کر دی فرماتے کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ آیا ہو میں نے شک نہیں کیا بس دونوں کی بات سنتا اسی وقت حق پہ پہنچ جاتا اور حق پہ فیصلہ فرما دیتا سبحان اللہ علی شیر خدا ہمیشہ حق پہ فیصلہ فرماتے سبحان اللہ بے شک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام دیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے امام احمد نے اس حدیث پاک کو نقل کیا امام حاکم نے ابن ابی شیبہ نے علی شیر خدا کا مقام بیان فرماتے ہیں قال عمر علی اقدانا و ابی اقرانا حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی شیر خدا 7 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ صاحب الرائے ہیں صاحب الرائے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بات ہو اس کے بعد وہ بات نہ کر سکے جو فرما دے وہ بس وہی حق ہو فرماتے علی شیر خدا ہم سب میں فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ جو طاقت و قوت ہے وہ علی شیر خدا کے پاس ہے اور قرآن پڑھنے کی فرمایا جو خوبصورت آواز ہے ابی بن کعب جو ہے وہ قرآن پڑھنے میں ہم سے زیادہ ہے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کرام اگر کوئی فیصلے میں زیادہ ہے وہ علی شیر خدا ہے اگر قرآن کی قرات میں ہے وہ ابی بن کعب ہے تو صحابہ کرام دلوں میں تنگی نہیں رکھتے ہم تو تنگی رکھتے ہیں کسی کی اچھی بات ہو جائے بیان ہی نہیں کرتے ہمارا اندر ہی جل جاتا ہے کہتے یادت کر کو اٹھا جائے مگر صحابہ کرام ایسے نہیں تھے وہ تعریف کرتے تھے ایک دوسرے کی وہ ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم اور اس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور علیہ الصلوۃ سنا آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابها میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ ہے اور پھر فرمایا فمن اراد العلم پس جو علم کا ارادہ رکھتا ہے جو علم سیکھنا چاہتا ہے جو علم پانا چاہتا ہے فلیات الباب وہ علی کے دروازے پہ چلا جائے وہ علی کو ولی مان لے علی کی بارگاہ میں جھک جائے تو علی کو مان لے گا وہ علم پا لے گا جو علی کی ولایت کا منکر ہو علی کے مقام کا علی کے مرتبہ کا منکر ہو وہ لاکھ سجدے کر لے جو مرضی کرتا پھرے اسے علم نہیں ملے گا جس نے علم لینا ہو فلیات الباب وہ علی کے دروازے پہ چلا جائے علی کو ولی مان لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو علم کا شہر اور علی شیر خدا کو دروازہ قرار دے دیا اور پھر قیامت تک کے لیے لازم کر دیا کہ جس نے منبر پہ بیٹھنا ہے وہ علی کا غلام بن کے بیٹھے اس کے بغیر نہ قرآن سے کچھ ملتا ہے نہ فیضان ملتا ہے جب تک وہ علی شیر خدا کو مان نہ لے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انا مدینہ ابن عباس فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ فلیأت الباب جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ علی شیر خدا کے دروازے پہ آ جائے اب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنا کر بھیجا گیا یہ بات یاد رکھ لیجیے میں آخری نقطہ اور بڑا زوردار جاندار نقطہ دے رہا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا وہی رب ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا امیین میں امی کے دو معنی ہیں امیین میں اپنے رسول کو بھیجا اللہ بعث الذین یتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو پیروی کرتے اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے دو آیتیں پڑھ دی میں نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو رسول ہے پھر نبی ہے پھر امی ہے تین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام بیان فرما دیے پہلے رسول پھر نبی پھر امی اور ادھر فرمایا کہ اللہ نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا امیوں کو پڑھانے کے لیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امی کہا اگر کوئی یہ اس کا معنی کر لے نعوذ باللہ استغفر اللہ جو جاہلوں نے کیا کہ نبی ان پڑھ کو کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ بھئی قرآن فرماتا ہے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ رسول کو بھیجا تمہاری عقل کہیں گھاس چرنے چلے گئی ہو یہ تو آج کل وہ کھوتی سکول بھی کام نہیں کرے گا کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ تھوڑی بھیجا جاتا ہے جس کی شان یہ ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جس نے حکمت کی تعلیم دینی جس نے پڑھانا ہو بھئی امی وہ ہے جو دنیا میں آگے کسی سے کچھ نہ پڑھے امی کا معنی یہ ہے جسے سب کچھ وہ خود پڑھا دے علم القرآن جس نے علم القرآن وہی ہے جس نے قرآن سکھایا الرحمن علم القرآن وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا کسے جاؤ